میرا نام نیر ہے۔ فرمائش ہوئی ہے کہ میں بتاؤں کہ میں یہاں پہ کیا کرنے والا ہوں، تو اسٹیج پہ نہیں بلکہ یہ کہ جو دا بلیک ہول ہے TBH، اس کے پروگرام میں کیا کرنے والا ہوں۔ تو بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک تفریحی پروگرام سا ہو سکتا ہے۔ بہت سال پہلے اسلام آباد میں حاجرہ کا ایک اسکول تھا، دا خلدونیہ ہائی اسکول ہے، ابھی بھی ہے۔ تو وہ اسکول جو ہے بڑا کھلے دماغ کھولنے کے اوپر بلیو کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اب وہ بلیو کرتا ہے کہ نہیں، پتہ جا رہی ہے مگر نہیں بھائی دیکھیں، اس وقت بلیو کرتا تھا۔ ہاں، اسکول ہے، اس کے پاس یہ خیال ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے۔ تو بہر اس زمانے میں جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ یہاں پہ طالب علموں کو لاجک قسم کی کوئی چیز سکھائیں، تو میں نے پزلز کا ایک تفریحی پروگرام شروع کیا تھا، اس اسکول میں تھا کہا میں نے۔ تو وہ ہوا یہ کہ وہ پروگرام میرا کافی عرصے چلا۔ وہاں پہ چھوٹے بچے تھے، بہت بڑے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لاجک 12-13 سال کی عمر کے بعد ہی سیکھتے ہیں، اس سے کم جو ہے وہ لاجک کے طور پہ نہیں سیکھتے۔ تو خیر وہ پروگرام ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد بھی جو ان کے کچھ طالب علم ملے تو انہوں نے بتایا کہ جی بڑا فائدہ ہوا اس سے، ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں، کرٹیکلی پہچاننے میں، دیکھنے میں بڑا فائدہ ہوا۔ تو میرا یہ خیال ہوا کہ یہ چیز شاید ضرورت ہے اس کی۔ 30-35 سال میں نے یونیورسٹی میں جو پڑھایا، تو اس میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ طالب علموں کو ان کی تمام اسکولنگ میں باقاعدہ طور پر لاجک کی تعلیم نہیں کہیں بھی دی جاتی، کہیں بھی نہیں دی جاتی۔ اور لاجک اگر کہیں پڑھانے کا کوئی وسیلہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، تو وہ صرف میتھمیٹکس ہے جو وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن میتھمیٹکس پڑھانے کے طریقوں میں ہمارے ہاں پھر لاجک کو استعمال کرنے کی بجائے وہ ایسے پڑھائی جاتی ہے کہ ایک الگوریدم یا طریقہ کار بتا دیا کہ اس سوال اس قسم کا آئے تو اس طریقے سے حل کر لو، اور اس قسم کا سوال آئے تو اس طریقے سے حل کر لو۔ لہٰذا طالب علم جو ہیں وہ صرف الگوریدم سیکھتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو لاجک ہوتی ہے وہ پھر بھی نہیں سیکھتے۔ لیکن جو ذہین طالب علم ہوتے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ اس کے ذریعے سے لاجک سیکھ جاتے ہیں، سب نہیں سیکھتے۔ جو بات ہمیں محسوس ہوتی ہے جب ہم اپنے طالب علموں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، تو ایک بات بہت سامنے نظر آتی ہے کہ جب کبھی وہ آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس اختلاف میں بہت جلدی ان کے پاس سے لاجک سب ختم ہو جاتی ہے، اور بہت جلدی وہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے الجھنے لگتے ہیں، چیزوں کو بار بار دہرانے لگتے ہیں، وہی بات جو کہہ چکے ہیں بار بار دہرانے لگتے ہیں، اور اس کے بعد لڑ پڑتے ہیں آپس میں۔ یہ جو چیز ہے یہ بتاتی ہے، اس بات کا اظہار ہوتی ہے کہ یہ کمی ہے کسی چیز کی۔ تمام تعلیم میں جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ یہ کمی ہے جو کہیں رہ جاتی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے واسطے تفریحی طریقہ بھی ہے جو ہم یہاں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ پزلز ہیں۔ اب پزلز جو ہیں، ہر اخبار اپنے ہاں ایک صفحہ ضرور رکھتا ہے جہاں پہ تفریحی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پزلز بھی ہوتے ہیں، کراس ورڈ پزلز بھی ہوتے ہیں، کچھ ذرا میتھمیٹیکل پزلز بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان میں لوگ اپنا ذہنی آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اختیار کرنے سے آہستہ آہستہ آپ جو لاجک ہے اس کے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں یہاں پہ ایکسرسائز کرنے والا ہوں طالب علموں کے ساتھ جن کی عمریں 10-12 سال سے 15-16 سال تک ہوں، ان کے لیے، اس سے بڑے بھی چاہیں تو آ سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایکسرسائزز ہیں
پزلس سالو کرنے کی، لیکن ان کے ذریعے سے ڈیڈکٹیو لاجک سیکھنے کی. اور ڈیڈکٹیو لاجک کو بعد میں جب ایک دفعہ کچھ تھوڑی بہت پریکٹس ہو جائے تو اس کے بعد پھر ڈیڈکٹیو لاجک پہ خود جو سبق ہیں وہ بھی پھر سیکھے جائیں، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے یہ چیز کیا ہے. مگر ایک اور بہت اہم بات ہے اس کی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فلیشس لاجک بہت چلتی ہے. لاجک کی باتیں کرتے کرتے درمیان میں لوگ جو ہیں وہ بہت فالس آرگومنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے کہ بات یہاں کی ہو رہی ہے، ارے اسے کیا، اس کی کسی کی بات ہو رہی ہے تو کسی کی بات بجائے اس کے کہ اس کی بات کو دیکھیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، ارے اس کا تو کردار ایسا ہے. تو کردار جو ہے اس کا تعلق اس کی بات سے نہیں ہے، لیکن اس قسم کے جو فلیشس آرگومنٹس ہیں ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. اور یہ بتانا ضروری ہے بحث کرنے والوں کو کہ آپ بچیں اس سے. جب کبھی کسی آدمی کے پاس آرگومنٹ ختم ہو جائیں گے تو وہ فلیشس آرگومنٹس کا استعمال کرنا شروع کرے گا، اور پھر آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سبق دینا طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جان لے کہ اگر کہیں کسی جگہ سے کوئی واعظ ہو رہا ہو، کوئی تقریر ہو رہی ہو، اور وہ وہاں پہ اگر آپ کو تلقین غلط قسم کے لاجک سے کی جا رہی ہو تو آپ کیسے اس کو پہچانیں اور اس سے بچیں. تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہم یہاں پہ کریں گے اس پرٹیکولر کورس کے اندر. شکریہ.